بھی آپ ہی تھے کہ جس نے گھر سے بیٹی کو اس حالت میں باہر نکلنے دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام سارا خواتین کے لیے، پردے کی ساری ذمہ داریاں خواتین کے لیے، مردوں کا قصور نہیں۔ مرد اپنی جگہ قصوروار، مرد اپنی جگہ قصوروار، اسے اپنی جگہ نظریں جھکانے کا حکم، اسے اپنی جگہ اپنی نظروں پر حیا کے پہرے بٹھانے کا حکم، لیکن اس سے پہلے یہاں بھی مرد کا ہی حکم ہے کہ اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو پابند کرے، یہاں بھی مرد کا ہی قصور۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جب انسان ان تمام چیزوں کو زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی کل کائنات سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہماری طرح طرح کے لوگوں سے دوستیاں ہوں، ہمارے اچھے اونچے لوگوں کے اعلیٰ قسم کے گھرانوں سے ہمارے تعلقات ہوں، ہمارے ہاں اعلیٰ قسم کے لوگوں کا آنا جانا ہو، جب زندگی اور زندگی کا کل مقصد یہی چیزیں بن جاتی تو یہ چیزیں جہاں جہاں ٹوٹتی ہیں وہاں وہاں انسان ٹوٹتا ہے۔ یہ مقصد جہاں جہاں اس میں ناکامی ہوتی وہاں وہاں انسان کا ذہن مایوسی کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر اسی پر ہی بس نہیں، ہمارے ہاں بد تہذیبی کے علاوہ جو اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارے افکار کہ جن میں سب سے بنیادی چیز ہماری اولادوں کا قرآن سے دور ہونا، ہمارے نوجوانوں کا قرآن سے دور ہونا۔ فحش قسم کے ناولز ہر گھر میں مل جائیں گے جہاں پڑھے جاتے ہیں، ڈائجسٹ، منتھلی ڈائجسٹ ہر گھر میں مل جائیں گے جہاں پڑھے جاتے ہیں، میگزینز ہر گھر میں مل جائیں گے جہاں پڑھے بھی جاتے ہیں۔ کوئی میگزین ایسا نہیں ہوگا کہ جسے پڑھنے والے لاکھوں میں نہ ہو، کوئی ڈائجسٹ ایسا نہیں ہوگا کہ جسے جو گھر میں آئے اور کوئی اسے پڑھے نہیں۔ ہاں، قرآن ایک ایسی کتاب ضرور ملے گی کہ جو محض رمضان میں اٹھائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ضرور ملے گی کہ جو طاق میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے، تو اب طاق سے صرف اسی وقت نکلے گی کہ جب کسی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنی ہوگی۔ یہ ہمارا نوجوان تبھی اٹھائے گا۔ یہاں بھی والدین کی ذمہ داری ہے، یہ بھی والدین کی ذمہ داری۔ کوئی باہر کا فرد، میں یا کوئی اور مذہبی کوئی بھی شخص اگر آپ کے گھروں میں آپ کی نسلوں کی تربیت نہیں کرے گا، یہ آپ نے خود کرنی ہے، یا آپ نے اپنے بچوں کو خود سکھانا اور سمجھانا کہ تمہارے لیے زندگی میں جو اصول ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہونا چاہیے کہ روز صبح اٹھ کر جب تک قرآن پاک کے ایک رکوع کی تلاوت نہ کرو گھر سے قدم نہ نکالنا۔ آپ ایسے اصول اپنے گھروں میں بنائیں۔ ہاں، آپ دوسرے مینرز ضرور بنا دیں گے، آپ دوسری چیزوں کے مینرز ضرور بنا دیں گے۔ چپل یہاں سے وہاں تک پہننی ہے، اس سے آگے نہیں پہننی۔ ہاتھوں کو صاف کرنے کے بعد ٹاول یہاں رکھنا ہے، وہاں نہیں رکھنا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن یہاں نہیں چھوڑنے، رکھ کے آنے۔ بغیر دسترخوان کے آپ نے بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا، کھانا ہمیشہ ٹیبلز پر کھایا جائے گا، نیچے نہیں کھایا جائے گا۔ یہ آپ مینرز ضرور بناتے ہیں۔ ان مینرز میں، ان اصولوں میں، گھروں میں پائے جانے والی ان چیزوں میں قرآن کہاں ہے؟ ان چیزوں میں اللہ اور اس کا رسول کہاں ہے؟ جن کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ انہیں ان چیزوں میں سب سے آگے رکھا جاتا کہ نماز کے وقت میں ساری ایکٹیویٹیز بند کر کے سب سے پہلے نماز پڑھی جائے۔ ادھر مسجد میں اذان ہوئی، ادھر گھروں میں مصلے بچھ جانے چاہیے۔ ادھر مساجد میں اذانیں ہوئی، ادھر گھروں سے نوجوان مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو والدین اپنے بچوں کا خوشی خوشی خرامہ خرامہ ہاتھ پکڑ کر مسجد میں کب داخل ہوتے ہیں؟ عین خطبے کے وقت۔ جمعے کے دن بھی عین خطبے کے وقت میں مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، خرامہ خرامہ ہاتھ پکڑ کر۔ آپ اپنی نسلوں کو دین سے دور کر رہے ہیں یا دین کے قریب کر رہے ہیں؟ یقین کریں، جتنا نسلوں کو دین سے دور کریں گے اتنی ان کے ذہنوں میں مایوسی بڑھتی چلی جائے گی۔ آج کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا چیز۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان کو احساس تک نہیں۔ یاد رکھیں کہ نوجوان کہ کل بروز قیامت رب کائنات اپنے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹنے دے گا جب تک کہ آپ اپنی جوانی کا حساب اس کی بارگاہ میں نہ دے دیں، جب تک آپ اسے بتا نہ دیں کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ ایک طرف رب اعلان فرمائے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسری طرف ہمارے نوجوان کی جوانی گزرے گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر آوارہ گردی کرنے اور ادھر ادھر دیکھنے میں۔ ہمارے نوجوان کی زندگی گزر جائے بازاروں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے اور بدنظری کرتے ہوئے۔ وہاں رب کا حکم ہو، وہاں رب فرمائے کہ تمہیں پیدا صرف اس لیے کیا کہ تم میری عبادت کرو، تمہیں پیدا صرف اس لیے کیا کہ تم اپنے تعلق کو مجھ سے مضبوط کرو، تمہیں پیدا صرف اس لیے کیا کہ تم میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور یہاں آج کا